الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حاضرین و ناظرین، پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث کے اندر امت مسلمہ کو بہت بڑا پیغام دیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی ہماری زندگی اوروں کے ساتھ ایسی رہنی چاہیے، چونکہ ہمارا معاملہ معاشرے کے اندر، گھروں میں ہم رہتے ہیں، بازاروں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، دکانوں پر، کارخانوں پر مختلف آمنا سامنا مختلف انسانیت سے ہمارا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ اس کے لیے بہت آسان ہے محبتوں کو عام کرنے کے لیے کہ ہم اپنی زبان کو بہت پاکیزہ رکھیں، اپنی زبان میں بڑی مٹھاس ہو، اپنی زبان میں نرمی ہو، اپنی زبان کے اندر لوگوں کے دل کو موہ لینے والی باتیں ہوں۔ ایسی بات ہماری زبان سے نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے دل مجروح ہوتے ہوں، دل ٹوٹتے ہوں، دل لوگوں کے زخمی ہو جاتے ہوں۔ اس لیے کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے بہت سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی زخم کے مرہم کے ذریعے سے زخم کو بھرا جا سکتا ہے۔ مار کا زخم ہے، پتھر کا زخم ہے، لکڑی ڈنڈے کا زخم ہے، اس زخم کو کسی مرہم سے بھرا تو جا سکتا ہے، لیکن وہ زخم جو کسی کے دل کو پہنچے وہ زخم کبھی بھرا نہیں جاتا، الا یہ کہ جو زخم کھایا ہے وہی معاف کر کے اپنے زخم کو کر لے۔ اسی لیے زبان کے استعمال میں آج بہت سے نوجوان بھی، بڑے بوڑھے بھی، سبھی بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ میں اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی، اسی طرح پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ صحیح زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ کاروبار میں اگر کوئی مالک ہے کاروبار کا اور کسی کی دکان ہے، کمپنی ہے، کارخانہ ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کی زبان صحیح نہیں رہتی، محبت اور پیار تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا نے گویا اس میں بہت بڑا پیغام محبت کا دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ زبان کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں، اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کوئی ادنا درجے کی بات کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ معمولی ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ کبھی چھوٹی سی بات رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس چینل کے ذریعے سے زبان کی حفاظت اور زبان میں مٹھاس پیدا کرنے کی ضرورت۔ مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرا ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ بعض مرتبہ ہم ہاتھ سے کسی کو مارتے نہیں لیکن ہاتھ کے اشارے سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہ بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسی حدیث کے پس منظر میں موجودہ شب برات آ رہی ہے اور 2-4 روز اس کے باقی ہیں۔ بہت سے نوجوان بجائے اس کے کہ شب برات جو عبادت کی رات ہے، اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے، رات میں جاگ کر اللہ کو منانے کی رات ہے، خوشنودی والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آج کی یہ رات ایسی ہے کہ جس میں بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ ایسی فضیلت والی رات میں مسلمانوں کا ایک نوجوانوں کا طبقہ
رات میں بجائے مسجدوں میں گزارنے کے یا اپنے گھر میں عبادت میں گزارنے کے روڈوں پر چیختا ہوا، چلاتا ہوا اور آوازیں کستا ہوا، اسی طرح گاڑیوں کے ہارنوں کو بجاتا ہوا روڈوں پر ایسا گزرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہاتھوں سے بھی کسی کے بلب کو پھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی کے شٹر کے پاس کچھ ڈال دیتے ہیں، روڈوں پر کوئی چیز پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کو یا دکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہم گویا بچنے کی ضرورت ہے۔ شب برات میں عبادت کو لازم کرنا، ورنہ تو بڑے بڑے شہروں کی حالت یا چھوٹے چھوٹے بستیوں کی حالت ایسی نظر آ رہی ہے کہ اگر آدمی مسجد سے باہر نکلے تو ہمارا نوجوان بچہ، جبکہ موجودہ دور میں بہت سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وبائی امراض ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، ایسے حالات میں بجائے اللہ کو راضی کرنے مسجدوں میں گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرتے، بجائے اس کے روڈوں پر ایک دوسرے کو تکلیف، ایک دوسرے کا استہزاء، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے راتوں میں نظر آتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، کہیں اللہ یہ نہ کہے کہ بھئی ہم تو تم کو بہت فضیلت والی رات دیے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دیے تھے، اور تم نے اس میں بجائے گناہ کو معاف کرا لینے کے اپنے اوپر الٹا وبال لے آئے ہیں۔ اس لیے اس چینل کے ذریعے سے یہی اس وقت پیغام ہے کہ مسلمان نے کامل بننے کی کوشش کریں، اپنے ہاتھ و زبان سے ہر موقع پر ہر جگہ سب کو راحت پہنچانے کا کام کریں، تاکہ ہمارا ایمان اور اسلام کامل طور پر رہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے سب کو راحت پہنچانے والا بنائے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دینے والا نہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔